اس سے پہلے کہ ہم آج کی کہانی میں قدم رکھیں، میرے ساتھ ایک لمحہ نکالیں۔ سکرول کرنے کے لیے نہیں، آگے بڑھنے کے لیے نہیں، بس توقف کریں، کیونکہ یہ ان کہانیوں میں سے ایک نہیں ہے جو آپ کو پہلے چند سیکنڈوں میں پکڑنے کی کوشش کرتی ہے اور کبھی جانے نہیں دیتی۔ یہ آپ کی توجہ کا پیچھا نہیں کرتا ہے، اس کے بجائے یہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ آپ کو کچھ پرسکون، کچھ سست، کچھ ایسی چیز میں مدعو کرتا ہے جو نہ صرف آپ سے گزرتی ہے بلکہ رہتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کوئی ایسا شخص ہے جو آہستہ سے سامنے آنے والی کہانیوں کی تعریف کرتا ہے، ایسی کہانیاں جو تفریح کی طرح کم محسوس ہوتی ہیں، اور ایسی یادیں جو آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ کے پاس ہیں، تو آپ بالکل وہی ہیں جہاں آپ کا ہونا ہے۔ ایک لمحہ نکالے، چینل کو سبسکرائب کرے، اطلاعات کو آن کرے اور میرے ساتھ رہے، کیونکہ جو کہانیاں ہم یہاں شیئر کرتے ہیں ان کا مقصد جلدی نہیں ہوتا، وہ محسوس کرنے کے لیے ہے، وہ دیر کرتے ہیں، وہ گونجتے ہیں۔ اسکرین کے سیاہ ہونے کے کافی عرصے بعد وہ آپ کے دماغ کے پرسکون گوشوں میں بس جاتے ہیں۔ اور آج کی کہانی یہ اونچی نہیں ہے، یہ ڈرامائی موڑ یا زبردست لمحات پر انحصار نہیں کرتا رہے۔ یہ اس طرح حرکت کرتا ہے جس طرح زندگی اکثر کرتی ہے، آہستہ آہستہ، آہستہ آہستہ، الفاظ کے درمیان خالی جگہوں میں اپنے معنی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ خاموشی کی کہانی ہے، خالی قسم کی نہیں، بلکہ اس قسم کی جو وزن رکھتی ہے، وہ قسم جو کہتی ہے کہ الفاظ کبھی کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے دو افراد کے بارے میں ہے جو ابھی تک کسی پوشیدہ، غیر کہی ہوئی چیز سے الگ ہیں، اور یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب باہر کی دنیا اتنی سست ہو جاتی ہے کہ آخرکار دل کو پکڑ لے، لہٰذا اندر بیٹھیں، شور کو مدھم ہونے دے اور بارش آپ کو اندر کی طرف رہنمائی کرنے دے۔ صبح کے پوری طرح آنکھ کھلنے سے پہلے ہی بارش آ چکی تھی۔ یہ گرج یا عجلت کے ساتھ گر کر نہیں آیا، کوئی ڈرامائی داخلہ نہیں تھا، کوئی اچانک تبدیلی نہیں تھی جو توجہ کا مطالبہ کرتی ہو۔ یہ خاموشی سے، نرمی سے، تقریباً ایسے ظاہر ہوا جیسے وہ کسی بھی چیز کو پریشان نہیں کرنا چاہتا ہو۔ پانی کی پتلی دھاریں کھڑکیوں کے نیچے اپنے راستے کا پتہ لگاتی تھی، دھیرے دھیرے اس طرح چل رہی تھی جیسے ان کے پاس کہیں اور نہ ہو۔ نرم بوندوں کو چھتوں، فٹ پاتھوں، پتوں کے خلاف ٹیپ کرنا۔ ہر آواز ایک تال میں گھل مل جاتی ہے، اتنی پرسکون کہ یہ تقریباً جان بوجھ کر محسوس ہوتا ہے۔ یہ طوفان نہیں تھا، یہ ایک توقف تھا، ایسی قسم جو ہر چیز پر بس جاتی ہے اور دنیا کو ایسا محسوس کرتی ہے جیسے وہ اپنی سانسیں روک رہی ہے۔ گھر کے اندر روشنی مدھم تھی، گھنے سرمئی بادلوں کی وجہ سے خاموش تھی، جو ہلنے سے انکاری تھے۔ یہ اس قسم کی روشنی تھی جس نے یہ بتانا مشکل بنا دیا تھا کہ آیا واقعی دن شروع ہوا تھا یا رات نے بس نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سائے سستی سے دیواروں پر پھیلے ہوئے تھے، ہوا معمول سے زیادہ بھاری، گھنی محسوس ہوئی، جیسے وقت خود ہی سست ہو گیا ہو اور آگے بڑھنے کا طریقہ بھول گیا ہو۔ باہر آسمان نیچے لٹکا ہوا، غیر متزلزل، کسی ایسی چیز کے ساتھ بھاری تھا جسے چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، اور اندر سب کچھ معطل محسوس ہوا۔ مائیکل کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، ایک کندھے نے ٹھنڈے شیشے سے ہلکے سے جھکایا۔ اس کا جسم ساکت، لیکن تناؤ نہیں، اب نہیں۔ اس کا عکس اس کی طرف دیکھتا رہا، بکھرا ہوا، بارش کی سطح پر پھس لینے سے ناہموار ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اٹھایا، ایک بوند کے راستے کا پتہ لگاتے ہوئے۔ جب یہ نیچے کی طرف بڑھتا گیا، دوسرے اور پھر دوسرے میں ضم ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ فریم سے باہر غائب ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے نظروں سے اس کا پیچھا کیا، جیسے یہ کہیں اہم جا رہا ہو، جیسے اس کا کوئی مطلب ہو، اور شاید ایسا ہوا کیونکہ ہفتوں میں پہلی بار اس کے سینے میں تنگی محسوس نہیں ہوئی۔ کسی چیز کو بغیر مقصد کے، بغیر دباؤ کے، بغیر کسی توقع کے حرکت کرتے ہوئے دیکھنے کے بارے میں کچھ عجیب سا سکون تھا۔ کوئی ڈیڈ لائن نہیں، کوئی ذمہ داریاں اس پر دباؤ نہیں ڈالتی، بس حرکت صرف اس لیے موجود ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اس کا باپ پہلے چلا گیا تھا،
अलविदा ज्यादा नहीं हुआ था, बस एक खामोश दस्तक थी। दरवाज़ा आधे रास्ते पर खुल चुका था। बस एक मुख्तसर लम्हा इनके दरमियान मौजूद रहने के लिए काफ़ी था। एक हाथ माइकल के कंधे पर टिका हुआ, मजबूत, मानूस, लेकिन दूर। अच्छा रहो, इसने बस इतना ही कहा, मजीद कुछ नहीं। कोई लंबे अल्फाज नहीं, कोई गहरी गुफ्तगू नहीं। और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। चंद मिनटों बाद घर के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आहिस्ता से गूंजी। ये ऊंची आवाज़ में नहीं था, लेकिन इसने कुछ बदल दिया। माइकल को इस वक्त तक एहसास नहीं हुआ था कि वो कितना तनाव ले रहा है, जब तक कि वो लम्हा गुजर गया। यहाँ तक कि घर को मुख्तलिफ महसूस हुआ, क्योंकि अब अंदर सिर्फ 2 लोग रह गए थे, वो और क्लारा। क्लारा 1 साल से भी कम अरसे से उसकी सौतेली माँ रही थी। घर की साख्त को समझने के लिए काफ़ी अरसा, उसके मामूलात, उसकी पुरसुकून तवक्कुआत, उसके गैर कहे हुए असूलों में पड़ने के लिए काफ़ी तवील थी, लेकिन इतनी देर नहीं कि किसी भी चीज़ को कुदरती महसूस कर सके। वो बेरहम नहीं थी, वो ठंडा नहीं था, और वो यकीनी तौर पर इस किस्म की सौतेली माँ नहीं थी जिसके बारे में लोगों ने आपको मुतनब्बह किया था। अगर कुछ भी हो तो वो बहुत मोहतात थी। उसके बोले गए हर लफ्ज़ को नापे हुए महसूस हुआ, जैसे वो उसे वजूद देने से पहले इंतज़ार कर रही हो। हर हरकत को जानबूझकर महसूस हुआ, जैसे कि वो मुसलसल किसी नाजुक, गैर मरी चीज़, किसी ऐसी चीज़ के टूटने से डरती है जो अगर वो काफ़ी नर्म न हो तो टूट सकती है। वो एक ही घर में रहते थे, लेकिन एक ही दुनिया में नहीं। वो एक ही मीज़ पर बैठते थे, लेकिन इनकी गुफ्तगू शाइस्ता तबादले से आगे नहीं बढ़ी। क्या तुमने खाया? हाँ। स्कूल कैसा था? ठीक है। छोटे अल्फाज, मुख्तसर जवाबात, कुछ भी नहीं जो कि हकीकत बनने के लिए काफ़ी देर तक टिक गया। वो एक दूसरे को दालानों में हल्की हल्की नज़रों से, खामोशी से तस्लीम करते हुए गुजरे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। इनके दरमियान कोई तनाज़ा नहीं था, कोई दलील नहीं थी, कोई तनाव नहीं था जिसकी तरफ आप इशारा कर सकते थे। बस फासला, एक पुरसुकून, मुस्तहकम फासला चीज़ों से भरा हुआ था। दोनों में से कोई भी नहीं जानता था कि किस तरह कहना है। आधी सुबह तक बारिश नहीं रुकी थी। ये भी पुरतशद्दुद नहीं हुआ था। ये सिर्फ जारी, मुस्तहकम, मुसलसल हवा घर के चारों तरफ घूमती, नजर न आने वाली जगहों से फिसलती, दीवारों से हल्के से ब्रश करती, दरख्तों की शाखों को उस वक्त तक टटोलती जब तक कि वो थकी हुई हड्डियों की तरह हल न जाए। आसमान नहीं बदला था, अब भी भारी, अब भी बेहरकत, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो और वो कहीं नहीं जा रहा हो। माइकल अपने फ़ोन के लिए पहुंच गया। कोई सिग्नल नहीं। उसने हल्का सा झुकाया, 1 बार 2 बार छोटे आइकन को टमटमाते हुए देखा और फिर मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। चंद सेकंड बाद वाईफाई चला गया। उसने सुकून का सांस लिया और फ़ोन सोफे पर रख दिया। खल्फशार के लिए इतना, वो अपनी सांसों के नीचे बड़बड़ाया। तकरीबन इशारे पर रोशनियां 1 बार 2 बार टमटमाती और फिर अंधेरा। मुकम्मल अंधेरा नहीं, लेकिन वो अजीब मध्यम आधी रोशनी जो तूफान लाती है, वो कसम जो साए फैलाती है और मानूस जगहों को कदरे नावाकिफ महसूस करती है। ऐसा लगता था कि घर रुकता है, शिफ्ट होता है, सांस रोकता है, और फिर एक आवाज़, नर्म, गैर मुतवक्का, हंसी। माइकल मुड़ गया। क्लारा दरवाजे में खड़ी थी। उसने अपने हाथों में 2 मग पकड़े हुए थे, एहतियात से मुतवाज़िन। उनसे भाप आहिस्ता कर्लिंग पैटर्न में उठ रही थी। दारचीनी की धुंधली खुशबू हवा में फैल रही थी। गरम, सुकून बख्श कमरे की ठंडी खामोशी में तकरीबन अपनी जगह से बाहर थी। ऐसा लगता था कि कायनात ने फैसला किया है कि हम आज एक साथ फंस गए हैं। उसने आहिस्ता से कहा। उसकी आवाज़ मुख्तलिफ, हल्की, कम मुहाफिज थी। वो उसकी तरफ बढ़ी और एक मग पकड़ा दिया। वो इस तक पहुंचा तो उनकी उंगलियां साफ हो गई। सिर्फ 1 सेकंड के लिए दोनों में से किसी ने भी इसका जिक्र नहीं किया। शुक्रिया, माइकल ने खामोशी से कहा। लफ्ज़ इससे ज्यादा भारी महसूस हुआ जितना उसे होना चाहिए था। क्लारा ने सर हिलाया, फिर अपने कंधों पर कंबल खींचते हुए सोफे पर बैठ गई।
روشن روشنیوں کے بغیر، عام دن کی ساخت کے بغیر، وہ مختلف، نرم، کم ساختہ، زیادہ حقیقی لگ رہی تھی۔ اس کے مائیکل کے ورژن کی عادت ہو گئی تھی، محتاط، کنٹرول شدہ موجودگی دھندلا پڑ چکی تھی، اور اس کی جگہ کوئی خاموش، زیادہ انسان بیٹھا تھا۔ کچھ دیر تک ان دونوں میں سے کوئی بھی بات نہ کر سکا۔ بارش نے ان کے درمیان کی جگہ کو بھر دیا، عجیب نہیں، بھاری نہیں، بس مستقل طور پر ایک پرسکون تال کی طرح۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی منصوبہ نہیں بنایا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں ایسے ہی دنوں کو پیار کرتی تھی، کلارا نے آہستہ سے کہا۔ اس کی نظریں کھڑکی پر جمی رہیں۔ جب میں چھوٹا تھا، میں بارش کے دوران کتاب لے کر گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا۔ اس نے دنیا کو کسی نہ کسی طرح محفوظ محسوس کیا۔ اس بار اس کی آواز محتاط نہیں تھی، یہ ایماندار تھا۔ مائیکل نے ہلکا سا سر ہلایا۔ مجھے بھی خاموشی پسند ہے، اس نے کہا۔ اس سے چیزیں کم مانگ محسوس ہوتی ہیں۔ کلارا نے اس کی طرف دیکھا، اور اس مختصر لمحے میں کچھ بدل گیا، ڈرامائی طور پر نہیں، اچانک نہیں، بلکہ کافی تھا۔ ان کے بینچ کی خاموشی اب خالی محسوس نہیں ہوتی تھی، یہ مشترک محسوس ہوا۔